شوہر کہتا ہے کہ میں نے اپنی عورت کو طلاق نہیں دی، مگر وہ شور مچا کر کہہ رہی ہے کہ تم نے 3 طلاق دی ہیں۔ اب یہ مسئلہ جو ہے یہ زوجین کے درمیان یہ تضاد بیانی کا یہ معاملہ ہے۔ طلاق کے بارے میں انتہائی پرخطر اور گمبھیر مسئلہ ہے۔ اس مسئلہ میں اگر فیصلہ کرنا ہے تو ظاہر ہے کہ عورت سے کہا جائے گا جو دعویٰ کر رہی ہے طلاق کا کہ تم گواہ لاؤ اس کے، 1 مرد اور 2 عورتیں یا 2 مرد، یہ گواہ لاؤ۔ اگر تو وہ گواہ لے آئے تو ان کی گواہی قابل قبول ہو تو ان کی گواہی آ جانے کے بعد فیصلہ یہ کیا جائے گا کہ 3 طلاقیں واقع ہو چکی، یہ فیصلے کی بات ہے۔ اور اب وہ عدت گزارنے کے بعد جہاں چاہے وہ حق نکاح کر سکتی ہے۔ اور دوسری صورت جو ہے اگر وہ گواہ پیش کرنے سے قاصر ہو تو پھر اس کو اس بات کا اختیار ہے کہ اس کا شوہر جو ہے وہ قسم کھا کے تو عدالت کے اندر وہ کہے، یا جس مفتی صاحب کو انہوں نے بمنزل ایک جج کے قرار دیا ہوا ہے اس کو جج مان لیا ہے دونوں فریقوں نے، تو وہ جو ہے وہ پھر شوہر کو یہ کہے کہ اس کے پاس تو گواہ نہیں ہے لیکن تم قسم دے دو، اور وہ قسم دے اللہ تعالیٰ کے نام کو زبان پر لا کر وہ قسم دے کہ میں نے طلاق نہیں دی ہے اس بیوی کو، جو یہ کہہ رہی ہے میں نے یہ طلاقیں نہیں دی ہیں، اس بات کی قسم کھا لے۔ تو اس بات کی قسم کھانے کے بعد اب یہ فیصلہ جو ہے یہ مرد کے حق میں ہوگا، گواہوں کے آ جانے کے بعد فیصلہ مرد کے حق میں ہوگا۔ اور اگر وہ قسم کھا لے تو اس کے بعد بھی پھر یہ ہوگا کہ اس عورت کو اس شوہر کے پاس ہی آنا ہوگا اس کی قسم کے بعد۔ اگر وہ قسم نہ کھائے تو پھر نہیں۔ باقی رہا فتوے کا معاملہ تو اس میں بڑا خطرہ ہے، ہو سکتا ہے کہ اس نے 3 طلاقیں دی ہوں اور اب نہ مان رہا ہو، اور اس طرح کے کئی کیس ہمارے پاس آتے بھی رہتے ہیں کہ آدمی نے 3 طلاقیں دی ہوتی ہیں بعد میں وہ مانتا نہیں ہے۔ تو ہم تو اپنے ایک خاص طریقہ کار ہے ہمارا انٹرویو کرنے کا، تو اس انٹرویو میں ہم آہستہ 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 ہم حقیقی جو بات ہے اس بات تک ہم پہنچ جاتے ہیں، پھر اس کے مطابق ہم فتویٰ دیتے ہیں۔ تو حل اس کا جو ہے وہ یہی ہے جی، دونوں کو اللہ تعالیٰ کا خوف دلایا جائے علیحدہ علیحدہ، دونوں کو قبر سے ڈرایا جائے، دونوں کو حشر میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہونے سے ڈرایا جائے، اور ان کو ان کی جو عاقبت ہے اس کے خراب ہونے سے خوف دلایا جائے، اور اس طرح کر کے آہستہ آہستہ ان کو موقع دیا جائے سوچنے کا۔ ہاں جی، ایک نشست ہو، پھر 1-2 دن کے بعد دوسری نشست ہو، پھر 1-2 دن کے بعد تیسری نشست ہو، پھر ان کو بٹھایا جائے، بٹھا کر دونوں سے باقاعدہ جیسا کہ ہمارا طریقہ ہے ان کو ذرا متنبہ کرنے کے لیے ہم ان کو کہتے ہیں کہ باوضو ہو کر آؤ، پاک کپڑے پہن کر آؤ، اور ان کے سر پر قرآن مجید رکھ دیتے ہیں، پھر کلمہ شریف پڑھواتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کے نام کی قسم جو ہے وہ ان کو دیتے ہیں۔ یہ جو کلمہ پڑھانا، وضو کرانا اور کیا نام ہے قرآن پاک سر کے اوپر رکھنا، یہ قسم کا حصہ نہیں ہے، یہ صرف اس لیے ہے کہ ان چیزوں کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ ڈر جاتے ہیں کہ تباہی ہو جائے گی، بربادی ہو جائے گی۔ ہاں جی، اس وجہ سے ہم لوگوں کی نفسیات کے مطابق ہم یہ چیز جو ہے یہ کرتے ہیں، تو اس میں امید ہے کہ جو اصل حقیقت ہے وہ سامنے آ جائے۔ اب یا تو مرد اپنے آپ کو جھوٹا مان لے یا عورت اپنے آپ کو جھوٹا مان لے، اور دونوں کسی ایک بات پر متفق ہوں تو ان کو پھر ایک ایسا فتویٰ دیا جا سکتا ہے کہ جو دونوں کے لیے لائق عمل ہو۔ وگرنہ اگر عورت جو ہے وہ یہی شور مچا رہی ہے کہ 3 طلاقیں اور وہ اس کو تسلیم نہ کرے شوہر کی بات کو، تو پھر اس کو فتویٰ یہ دیا جائے گا کہ تو بھاگ جا اس مرد سے،
اور بالکل یہ مرد جو ہے یہ تجھے ہاتھ تک نہ لگانے پائے اور اس سے تو بھاگ جا، کیونکہ وہ خود اقرار کر رہی ہے کہ مجھے 3 طلاقیں دی جا چکی ہیں، اور 3 طلاق کے بعد پھر یہی ہوتا ہے۔ اور شوہر کو یہ حکم دیا جائے گا، شوہر کو کہا جائے گا کہ تم اس کو زبردستی پکڑ کے اپنے گھر بیوی بنا کے رکھو، یہی کہا جائے گا پھر، اور کچھ نہیں۔ تو اصل حال اس کا جو ہے نا وہ ہے جو میں نے بتا دیا کہ دونوں کو تنبیہ کی جائے، سمجھایا بجایا جائے، ان کو ان کی عاقبت یاد دلائی جائے، قبر یاد دلائی جائے، میدان محشر یاد دلایا جائے، اور پھر اس طریقے سے ان سے قسم لیا جائے۔ ہاں جی، تو اس سے اکثر و بیشتر، بلکہ یقیناً اس سے اصل حقیقت واضح ہو جاتی ہے۔ ان کو سمجھایا جائے کہ کیوں اپنے ایمان کا بیڑا غرق کرتے ہو، کیوں اپنی عاقبت برباد کرتے ہو، تمہاری دنیا بھی برباد ہو جائے گی، عاقبت بھی برباد ہو جائے گی۔ تو راہ راست پر آ جاتے ہیں۔ کوئی اس طرح کی اسکیم بنائے، اللہ تعالیٰ مدد فرمائے۔